اگر کسی بندے نے یہ سمجھنا ہے کہ سائل کیا چیز ہے تو اس کا بڑا سمپل سا پیمانہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ارتھ پلینٹ ہے، جتنی بھی اگر آپ پلینٹ سسٹم کو دیکھیں تو مارز اور جو آپ کے دونوں سیارے ہیں ان کے درمیان جو ہماری آتی ہے وہ سائل آتی ہے. تو سائل ایکچولی سائل از دی اپر موسٹ لیئر آف دی ارتھ جو کہ انکنسالیڈیٹڈ ہے. یعنی انکنسالیڈیٹڈ مین یہ کوئی پتھر نہیں ہے، یہ کوئی سالڈ نہیں ہے، یہ بالکل بھربھرا اور منرل کی فارم کے اندر ایک مٹیریل ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کلے بھی ہے، اس میں سلٹ بھی ہے، اس میں سینڈ بھی ہے. تو اگر آپ اس کو فائن مٹیریل پائیں اور اس کو لوز، یعنی اگر ہم بات کریں سمپل سوائل کی کہ جو آپ اس کا لوز کمپوننٹ دیکھتے ہیں اس ارتھ کے اوپر جس کو ہم ارتھ کرسٹ کہتے ہیں، تو وہ انکنسالیڈیٹڈ جب مٹیریل ہم بات کرتے ہیں کہ جو سائل از دا انکنسالیڈیٹڈ منرلز اینڈ آرگینک مٹیریلز آن دا ارتھ، یعنی وہ حصہ ارتھ کا، یعنی زمین کا آپ کا وہ حصہ جو کہ پربرا ہے، جس کو ہم لوز سرفیس کہتے ہیں، جو کہ انکنسالیڈیٹڈ ہے، جو کہ پتھریلا نہیں ہے، جو کہ آپس میں جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اٹ ہیو سم لوز characteristics, that mean loose material on the upper surface of the earth is known as soil. اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل کچھ فٹ تک آپ کی سائل ہے، ریسٹ از آل ارتھ اینڈ لینڈ. تو سائل کو اگر ہم نے عام الفاظ میں اگر اس کو ڈیفائن کرنا ہے تو وی کین سے دیٹ اٹ از اے اپر موسٹ لیئر آف دی ارتھ آف دی لینڈ which is loose and it supports the plants and it anchor the plants and provide essential nutrient for its germinations. اور جتنی یہ اچھی اور جتنی ویل ویدرڈ اور جتنی لوز ہوگی اتنا زیادہ پلانٹ جو ہے اس کی نورشمنٹ ہوگی. اور جتنا مٹیریل اس کا لائٹ، دیٹ مین اٹ شوڈ ناٹ بی ویری لائٹ، اٹ شوڈ ناٹ بی ویری ہیوی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ میرا جس کو ہم بولتے ہیں، وہ زمین سب سے بہتر ہے پودے اگانے کے لیے. جب ہم کلئی کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس کے 3 کمپوننٹ ہیں، اس کے پارٹیکل کا سائز جو ہے وہ 3 کمپوننٹ پہ مشتمل ہے جس کو ہم پیرامیٹرز کہتے ہیں، سینڈ، سلٹ اینڈ کلے. یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کلے، سینڈ، کلے، سلٹ اینڈ سینڈ. کلے فائنسٹ پارٹیکل جو آپ کے ہیں، سب سے باریک پارٹیکل جو ہیں وہ کلے کے ہیں. اس کے بعد آپ کی سلٹ ہے جس میں تینوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں. دیٹ مین یو ہیو یعنی ویژولی یو ہیو آل 3 component in that and they looks that all components are equally you can say distributed in that soil, but it's not the case. Clay is always less than silt and silt is always more than sand, and sand is only dominating on those areas which are the desert areas, which is known as clay sand or sandy clay loam or loam, which have all loam have silt and loam, they have all the combined properties, and that loamy soil is always encouraged, which is very effective and very efficient to provide essential nutrient and encourage the plants and provide the best support for the germination. اس میں روٹس بھی بڑی اچھی گرو ہوتی ہیں، اینکر ہوتی ہیں اور اس میں پینیٹریٹ کرتی ہیں. اس میں آرگینک میٹر بھی بہت اچھا ریٹین ہوتا ہے. جہاں تک سینڈ کی بات ہے اور جہاں تک کلے کی بات ہے، کلے از ویری ہارڈ. تو کلے کے اندر جب تک ہم آرگینک میٹر نہیں ڈالتے تو وقت تک اس کا اسٹرکچر جو ہے دیٹس ویری ہارڈ. اف یو ول سی دا لمپس اینڈ گو ٹو دا فیلڈ یو ول سی اے بگ لمپس جس کو ہم ڈھیلے بولتے ہیں. تو اٹ مینس دا سوائل از ڈومینیٹڈ بائی دی کلے پارٹیکلس. جہاں آپ جائیں اور سلیکن سائڈز ہم نارملی اس کو کہتے ہیں، یعنی اگر آپ جائیں تو آپ سائل کے اندر بہت بڑے بڑے جو ہے ڈھیلے دیکھیں اور اس کے اوپر ایک تہ جمی ہوئی دیکھیں تو اٹ مینس دا سوائل از ڈومینیٹنگ ود دا کلے. جب آپ جائیں اور زمین کے اندر آپ دیکھیں، ہاتھ میں مٹی لیں اور مٹی کو ہینڈ فل کر کے اس کو مسلیں
تو اگر وہ پاؤڈر کی فارم اختیار کر جائے تو اٹ مینس دا soil is loamy or silty. And if the soil have no structure, it's not well developed structure and it's granular, that shows that the soil is sandy. It means the basic concept or the basic model of this course, devising this course, is to make understanding to the students who are at the initial level, undergraduate level, to understand that what is the soil and how we can use this soil and importance of soil for the plants. That means soil is the basic media, and if there is no soil, there is no plants. It's another thing that you can say science is so much developed that you can develop your own soil, your own media. Actually, soil is a substrate, and you can make any artificial substrate. This is a God-given, you can say, gift. And you know that in Pakistan we have 79.61 million hectare land and the soil, and out of which we are unlucky that we are still you can say able to cultivate only 23 to 24% of total soils available in Pakistan. The rest of soil is whether barren or it is occupied with undulating soil. That means it's you can say mountains and steep slopes, and somewhere there is a desert, and rest of soil is the coastal soil. That means soil near the belas, which is not able to cultivate. But now the strategies and the practices are being made to cultivate this soil, and if we are able to make this contribution, we can increase our soil and cultivable soil up to 35 million hectare, and presently we are cultivating only 22.6, and some data says that 23 million hectare of total soil, which is unable to nourish this 25 crore people, that means 250 million population in Pakistan. And it is the time to increase our land, to expand our land, because the land is squeezing and the population is increasing, and we will have to increase the soil health as well. That means when I am talking about the soil health, I am talking about the physical properties, chemical properties and biological properties of the soil. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح انسان توانا اور صحت مند ہوگا تو وہ زیادہ محنت کر سکے گا اور زیادہ پراسپیرس ہوگا. Similarly, if the soil health is good, if you are managing the soil effectively and efficiently, that means you are increasing the productivity and fertility of the soil. It's also you can say proverb that a fertile soil always productive, but a productive soil productive soil is always fertile, but fertile soil may not be productive. That means کہ ہر وہ زمین جو قابل کاشت ہے, جو اچھی پروڈکٹیوٹی دیتی ہے, جو اچھی فصل دیتی ہے, وہ ہمیشہ زرخیز ہوگی. لیکن زرخیز زمین کا پروڈکٹیو ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس بڑی زرخیز زمینیں پڑی ہیں جو بیرن پڑی ہوئی ہیں, جن کا لوگوں کو جس کے پوٹینشیل کا پتہ نہیں ہے, اور آج تک وی آر unable to get the highest potential of any crop, of any soil, جو کہ ہمارے بہت سارے ڈسٹرکٹ کے اندر بیرن پڑی ہیں. تو دس از دا ٹائم کہ ہم زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دیں اور زیادہ لوگ آگے آئیں, چاہے وہ ایگریکلچر گریجویٹ ہوں یا ایک کامن لے مین ہو, چاہے وہ پروگریسو فارمر ہو جو پڑھے لکھے ہیں. دے کین انڈرسٹینڈ تھرو دس لیکچر اینڈ دے کین ورک آن دیئر سوائل اینڈ دے کین میک دیئر سوائل پروڈکٹیو. اور یہ کنسیپٹ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جو ایک کنسیپٹ ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ زمین ایک ڈیڈ باڈی ہے, ایک مردہ ہے, یہ مردہ نہیں ہے. یہ اس وقت تک یہ کراپس آپ کو دے گی جب تک آپ اس کے اوپر محنت کریں گے, اس کے اندر مائکروبس ڈالیں گے, اس کے اندر اس کی فرٹیلٹی کو بڑھانے کے لیے, کیونکہ آپ کو تینوں کمپوننٹ, چاروں کمپوننٹ آپ کے سائل کے اتنے امپورٹنٹ ہیں, جس طرح منرل ہے, مائکروبس ہیں, آپ کا پانی ہے, آپ کی آکسیجن ہے. تو جب تک گیسز ایکسچینج نہیں ہے تو آپ کی یعنی آکسیجن نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی مائکروبس, آپ کی کوئی بھی جڑ, آپ کا کوئی بھی پودا گرو کرنے سے قاصر ہے.
تو ہمارا اس وقت جو مین مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو انٹروڈیوس کروائیں کہ سائل کا ایکچولی نظام ہے کیا اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کرتے ہیں.